بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری یوٹیوب فیملی اینڈ فرینڈز ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے. دکھ تکلیف پریشانی اللہ تعالیٰ آپ سے دور فرمائے. اپنی خاص رحمت اور فضل سے آپ کی گھروں میں، عمر میں، ایمان میں، زندگی میں، خوشیوں میں، روزی میں، اولاد میں خیر و برکت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر کوئی پریشانی، مشکل، بیماری اللہ کی طرف سے آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو دور فرمائے اور ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بہت رحمان رحیم ہے، کریم ہے، عظیم ہے. وہ کسی پر ایسے بوجھ نہیں ڈالتا، اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ انسان اٹھا نہ سکے. اس لیے ہم انسان ہیں، گناہ گار ہیں، غلطی کے پتلے ہیں. تو ہر ٹائم ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، جھکتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے صابر اور شاکر بندے بن کر رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ ہمیں صابر اور شاکر بندے بن کے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو سب کے حق میں قبول فرمائے. آج میری اس ولاگ کا ٹاپک ہے، مقصد ہے دنیا کی عیش و عشرت. دنیا کی عیش و عشرت، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں دنیا زندگی کی عیاشیاں. دنیا کی عیش و عشرت. جو انسان ہے نا، وہ اس کی جو خواہشات ہیں، اس کی بہت زیادہ خواہشات ہوتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ ایک خواہش پوری فرما دیتا ہے، وہ اور مانگتا ہے. جب وہ پوری ہو جاتی ہے پھر اور مانگتا ہے، اور وہ مانگتا ہی چلا جاتا ہے، آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے. اس کے خواہشات کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. انسانی خواہشات کی مثال ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہے. ایسا گھوڑا جس کو کبھی آپ نے نتھیل نہ ڈالی ہو اور جس کی طرف چاہے وہ منہ اٹھا کے دوڑا جائے، ادھر کو دوڑتا ہے ادھر کو دوڑتا ہے، قابو ہی نہیں آتا. اسی طریقے سے انسان کا جو نفس ہوتا ہے، انسانی خواہشات ہوتی ہیں، وہ بے لگام گھوڑے کی طرح ہوتی ہیں. the horse without any rope. تو اس لیے ایک جو ایمان والا ہوتا ہے، ایک اچھا انسان ہوتا ہے، اچھا اخلاق والا ہوتا ہے، وہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے. وہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، تب وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور آخرت میں تو سرخرو ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو انسان نیکی کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، دنیا کی بھلائی کے کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے اجر عظیم ہے. وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں رہیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. وہاں پر ان کو کوئی نہ خوف ہوگا، نہ گھبراہٹ ہوگی، اور وہ بہت پرسکون اور بہت آرام سے ہوں گے. خالدین فیہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے. پہلے ایک مثال میں دیتی ہوں کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو حساب کتاب کے بعد اس کا جنت اور دوزخ کا معاملہ ہوا.
تو اس نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر تو بہت عذاب ہے، کوئی تو نیک عمل میں نے کیا ہوگا نا دنیا میں، اس کے لیے مجھے تھوڑی سی مجھ پر رعایت فرما، اور وہ جو جنت کی ہے نا کھڑکی تھوڑی سی میری طرف کو کھول دے۔ مجھے اچھے سے ساری حدیث یاد نہیں ہے، لیکن میں آپ کو وہ مختصر سی کر کے بتا رہی ہوں۔ وہ جب کھڑکی کھولی گئی تو اس کو وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آنے لگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ صرف ایک ہی خواہش مانگنی ہے، دوسری نہیں مانگنی، لیکن اس نے کہا کہ یا اللہ سونیا یہ کھڑکی کھولی ہے، اب اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ اب اس نے کہا کہ بس مجھے اس کا نا تھوڑا اس جگہ پر اللہ تعالیٰ پہنچا دے، اس کے بعد میں کوئی اور دعا نہیں خواہش نہیں کرتا، کوئی اور دعا نہیں کرتا اور کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو جنت کی طرف دوار تھی دوزخ سے نکال کے اس کو جنت کی طرف رکھ دیا۔ اب اس کو جب دوسرے طرف جنت کے ہرے بھرے کھیت نظر آئے، ہرے بھرے خوشبوئیں نظر آئیں، خوبصورت ترین جگہ نظر آئی، تو اس کے دل میں خواہش ہوئی۔ وہ کہتا اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پر آپ پہنچا دے، اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے ہی تم نے وعدہ کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ وہاں پہ داخل کر دیتا ہے، پھر وہ وہاں پہ چلا جاتا ہے، پھر اور دیکھتا ہے، میوہ دیکھتا ہے، خوش و خرم لوگ دیکھتا ہے، جنت کی بہاریں دیکھتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے میں کہ وہاں پر چلا جاؤں، تو اسی طریقے سے اس کی خواہش بڑھتی جاتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے نکال کے، دوزخ کی آگ سے، دوزخ کے سیک سے جنت کی ہوائیں ٹھنڈی دیتا ہے، جنت میں داخل کر دیتا ہے، جنت کے بہتر علاقے میں داخل کر دیتا ہے، جنت کی اعلیٰ علاقے میں داخل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی خواہش بڑھتی جاتی ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کا مختصر سا میں نے بیان کیا ہے کہ انسان کس طرح حریص پیدا ہوا ہے، انسان کیسے وہ زیادہ سے زیادہ مانگنے کے لیے اس میں یہ پوٹینشل پائی جاتی ہے۔ تو انسان جب دنیا میں ہوتا ہے تو دنیا میں بھی جو یہ تو آخرت کی اور جنت کی حرص ہے، یہ تو جائز ہے، اس کے لیے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، اور ہم حریص بنے ہوئے ہیں دنیا کے۔ ہم نے جی چھوٹا مکان ہے، اللہ ہمیں مکان دے دے، اللہ لوگوں کے پاس مکان ہے، مجھے مکان دے دے، اپنا گھر دے دے، اللہ گھر دے دیتا ہے۔ اب یہ جی 2 بیڈ روم کا ہے، جی مجھے بڑا مکان چاہیے، اب بڑا مل گیا۔ اب جی بہتر علاقے میں مکان چاہیے، وہ مل گیا۔ اب اس سے بڑا چاہیے، وہ مل گیا۔ اب گاڑی چاہیے، اس ماڈل کی چاہیے، مجھے زیور چاہیے، مجھے کپڑے چاہیے، میں نے ہالیڈے کرنا ہے، فلاں جگہ پہ ہالیڈے کرنے گیا ہے، میں نہیں گیا، یہ انسان کی ایک حرص ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ انسان ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کی حرص ختم نہیں ہوتی۔ اور وہ کامیاب ترین لوگ ہیں جو اپنی جو حریص ہوتی ہے، جو اپنا ان کی خواہشات ہوتی ہیں ان کو لگام ڈالتے ہیں، ان کو نکیل ڈالتے ہیں، ان کو قابو میں رکھتے ہیں۔ وہ اپنی خواہشات کو ہٹا کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے صبح اپنی نیند کو قربان کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی جمعے کی نماز ہو رہی ہو تو وہ وضو کر کے پہلے ہی سے دن سے تیار ہو کے وہ چل کے دور تک جاتے ہیں۔ جتنا دیر چل کے جائیں گے اتنا زیادہ اس کا ثواب ہوگا، اتنا زیادہ ریوارڈ ہوگا۔ وہ جب بھی کھانا بناتے ہیں اور کبھی سوچتے ہیں کہ میرے ارد گرد میں کوئی مسکین ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی غریب ہے، ہو سکتا ہے ان کے گھر پکا ہو یا نہ ہو سکتا ہے ان کے گھر خوشبو چلے گئی ہو، تو وہ تھوڑا سا نکال کے اپنے حصے میں سے ان کو دے دیتا ہے، بانٹ کے کھاتا ہے، کیونکہ وہ قربانی دے رہا ہے نا۔ قربانی کا نام خواہشات کو قابو میں کرنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا اور اپنی خواہشات کو کنٹرول میں لانا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اے عبد القادر جیلانی، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بہت ساری کرامتیں دی ہیں، معجزے پیغمبروں کے پاس ہوتے ہیں، معجزے اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کن فیکون اس کی شان ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اور جو معجزے، جو میریکلز
अल्लाह ताला पैगम्बरों को, नबियों को, रसूलों को अता फरमाता है लोगों की हदायत के लिए, गाइडेंस के लिए, सीधा रास्ता दिखाने के लिए, वो मोजज़े कहलाते हैं। और जो अल्लाह ताला के प्यारे होते हैं, हबीब होते हैं, अल्लाह ताला के वली होते हैं, दोस्त होते हैं, अल्लाह ताला उनको करामतें अता फरमाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैगंबर नहीं आने वाला दुनिया में। जो कुछ ता क़यामत किसी ने हदायत हासिल करनी है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन से हासिल करनी है, कुरान और सुन्नत से हासिल करनी है, इस्लाम से हासिल करनी है। इसलिए जो करामत हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने हक बात पहुंचाने के लिए अता फरमाई, तो वो जब चलते थे तो हवा में आस्ता आस्ता हवा में चलना शुरू कर देते थे। तो बुज़ुर्ग ने पूछा किसी ने कि ए अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये कैसे आप हवा में चल फिर सकते हैं, कैसे आप हवा में चल सकते हैं? तो उन्होंने फरमाया कि जब आप अपने नफ्स को काबू में कर लेते हैं, अपनी ख्वाहिशात को, अपने आप को बिल्कुल काबू में कर लेते हैं, तब ये अल्लाह ताला आपको हिम्मत बख्शता है, अपने आप को कंट्रोल करते हैं, तब आपको हिम्मत बख्शता है कि आप वो काम भी कर सकते हैं जो आम लोग नहीं कर सकते। जो आम अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादर है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो वो अल्लाह ताला उनको ऐसी सुपर पावर, ऐसी वो ताकत बख्शता है, ऐसी रहमत बरसाता है, ऐसी हेल्पिंग हैंड भेजता है फरिश्तों के कि वो जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देता है। ये अल्लाह ताला पर यकीन पर होता है कि जिसने मुझे पैदा किया है, इतनी दुनिया खूबसूरत बनाई है, ज़िंदगी दी है, सेहत दी है, वो हर चीज़ पर कादर है, कुदरत रखता है। और उस कुदरत की वजह से अल्लाह ताला हर दुनिया को चलाए हुए है, अल्लाह ताला की शान है। अल्लाह ताला पर जब यकीन होता है ना, अल्लाह ताला पर यकीन होता है तो बेड़े पार होते हैं। बेड़ा कहते हैं बोट को, जो बड़ी बोट होती है। और पहले पुराने ज़माने में कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होती थी, रोड नहीं होते थे, और लोग एक जगह से दूसरी जगह समंदरों में, दरियाओं में बोट के साथ, शिप के साथ, बहरी जहाज़ों के साथ सफ़र करते थे, उनको कहते हैं बोट। तो वो होता है बेड़ा। तो बेड़े पार उनके होते हैं, मकसद को वो हासिल करते हैं, कामयाब वो होते हैं जो अपनी मर्ज़ी को अपने रब की मर्ज़ी के मुताबिक डाल दें, वो कामयाब होते हैं। इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार एक दरख्त के साए के नीचे आराम फरमा रहे थे कि वहाँ पर एक बद्दू आ निकला। बद्दू कहते हैं विलजर को जो इतना पढ़ा लिखा ना हो और उसको समझ बूझ ना हो, माशरे में उठने बैठने का तरीका ना हो, जिसको हम जांगली कहते हैं, तौबा मेरी इस्तग़फ़ार, जाहल जब अनपढ़ कहते हैं। तो वो बद्दू आ निकला। तो उसने सुन रखा था कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाऊज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह, शहीद करेगा तो उसको अनाम मिलेगा। तो उसने जल्दी से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने जल्दी से अपनी तलवार निकाली और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे करके तान के खड़ा हो गया। जब उसने तलवार तान ली और कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें आज मेरे हाथ से कौन बचाएगा? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े एहतियात से मुस्कुरा कर खड़े हो गए और कहा कि अल्लाह, मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा। तो वो बद्दू के हाथ कांपना शुरू हो गए और उसके हाथ से वो तलवार नीचे गिर पड़ी। और वो बद्दू जब बाद में मुसलमान हुआ, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन गया, तो उसने कहा कि मैंने जब नज़र उठाई तो हर तरफ, जैसे हमें इर्द गिर्द दरख्त नज़र आते हैं ना, इस तरह हर तरफ चार चफेरे मुझे फरिश्ते नज़र आए, सफ़ेद लिबास में फ़ौज नज़र आई, जिनके सारे के हाथ में तलवारें थी, और मैं थर थर कांपने लगा। इस तरह अल्लाह ताला अपनी गायबी मदद फरमाता है। और वो इस्लाम
کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا۔ یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی پاور، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ پر ٹرسٹ، یہ ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ زندگی موت کا مالک، ہماری عزت آبرو کا مالک، ہماری صحت شفا کا مالک، روزی کا مالک، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جتنا عطا فرماتا ہے، اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کئی لوگ جو ہوتے ہیں، جب ہم بچپن میں تھے تو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب تک اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے باپ زندہ سلامت تھے تو بہت اچھی زندگی، آپ کہہ لیں کہ لکشری زندگی جی رہے تھے۔ کبھی کوئی غم نہیں، تکلیف نہیں، کھانے پینے کے لیے بہترین، کوئی فکر نہیں، اور رہنے کے لیے کمفرٹ، کوئی آپ کو پریشانی نہیں، کتابیں بھی ٹائم پہ ملتی ہیں، اسکول کالج فیس ہر چیز ادا ہوتی ہے۔ لیکن جب باپ کا سایہ سر سے جاتا ہے، جب ماں باپ جن کے نہیں ہوتے، ان کو وہ چھوٹی چھوٹی چیز جو کمی ہوتی ہے وہ بہت محسوس ہوتی ہے۔ جب باپ فوت ہو گیا تو تھوڑا ہم نے عرصہ مشکل ٹائم دیکھا، اور وہ زندگی کا سب سے مشکل ترین ٹائم تھا میری زندگی کا۔ تو اس وقت ہم نے وہ کام بھی کیے جو آج کل ہم لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ لوگوں کی سخت گرمی میں کپاس چننی ہے، جہاں ہم نے کھیتوں میں محنت مزدوری کرنی ہے، اپنی زمینوں کے ہونے کے باوجود دوسرے لوگوں کی زمینوں سے کماد سے ہم نے وہ گھاس نکال کے اپنی بکریوں کے لیے لانی ہے، بکریوں کو دھوپ سائے میں رکھنا ہے، سے بچانا ہے، سائے میں رکھنا ہے، پانی پلانا ہے۔ وہ جب آپ کے پاس کوئی فوڈ نہ ہو، اچار کھانا ہے، یا آپ نے لسی میں نمک مرچ ڈال کے پیاز ڈال کے وہ کھانا ہے، اور روٹی بالکل سادہ سی کھانی ہے، اور وہ جو سارے کے سارے ٹائم ہم نے دیکھے ہیں، ہم نے یہ سارا ٹائم گزارا ہے۔ کس طرح ہم 5 میل 2.5 میل جاتے ہوئے اور 2.5 میل آتے ہوئے واک کر کے بس اسٹیشن پر جاتے تھے۔ جب بس اسٹیشن پر پہنچتے تھے تب وہاں پر پبلک بس جو ہوتی ہے وہ 7:30 آتی تھی۔ اگر 5 منٹ آگے جب پیچھے ہو گئے تو بس مس ہوگی، تو ہمیں تو کسی اور سواری نے چڑھانا نہیں ہے، اور ہمارے اسٹوڈنٹ پاس اسی بس پر ویلڈ تھے، تو ہم نے وہ بس کسی حال میں مس نہیں کرنی۔ ہم نے وہاں پہ رکشے کے لیے ٹانگوں کے لیے کھڑے ہوتے تو ہمارا ٹائم ہی جاتا، ہم وہ واک کر لیتے، اور الحمدللہ اتنے سلم سمارٹ تھے۔ 2.5 میل 3 میل جو تھے نا سفر، وہ ہم آدھے گھنٹے میں طے کر لیتے تھے۔ گھر سے 7 بجے چلنا ہے، 7:30 بس کا ویٹ کرنا ہے، بس لے لینی ہے، کالج پہنچ جانا ہے، کالج 9 بجے پہنچنا ہے، اور کام مکمل کرنا ہے۔ گھر کی کام کاج کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے، یا کوئی چیز ہمیں سمجھ نہیں آئی، تب نہ تو بجلی ہوتی تھی، نہ اس وقت آپ کہیں کوئی ٹیلی فون ہوتا تھا، نہ آپ کے پاس کوئی کمپیوٹر ہوتا تھا، اور صرف آپ ہوتے تھے اور واک کرنا ہوتا تھا۔ وہی 2 کپڑے یونیفارم، ایک دھو لیا دوسرا پہن لیا، اور یہ جو ٹرینر ہوتے ہیں نا، یہ شوز گھس کے اس میں سے نیچے بجری پڑ جاتی تھی، بجری جا کے چبھتی تھی گرم گرم کوئلوں کی طرح پاؤں میں، اور ہم کو پتہ ہے ہم نے وہ ٹائم کیسے گزارا ہے۔ سال بھر میں اپنی بکریوں کو بیچ لینا، اور بکری بیچ کے اپنی ضرورت کو پوری کرنا، خواہشات کو پوری نہیں کرنا۔ ہمیں پہلے جتنی بھی ضرورت ہوتی تھی ان کی لسٹ بنانی پڑتی تھی کہ ان میں سے ہماری ضرورت کیا ہے، خواہشات کیا ہیں، اور ان ضرورتوں میں سے سب سے ضروری کام کیا ہے۔ کالج کی فیس ٹائم پہ پے کرنی ہے، کرایہ چاہیے، جہاں ہم سموسے پکوڑے چاٹ وغیرہ کالج سے کنٹین سے کھائیں۔ جو لوگوں کے ماں باپ کے پاس پیسہ ہوتا تھا وہ ان کو دیکھتے تھے، لیکن ہم نے کبھی ایسی خواہش پیدا نہیں فرمائی۔
جب ہماری ماں بیوہ تھی، بوڑھی تھی اور ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا، آپ ایک بات کی یقین کر لیں، آج جمعے کا دن ہے کہ ہم نے کبھی اپنی ماں سے کسی چیز کی فرمائش نہیں کی تھی، اس لیے کہ جب ہم کچھ پوچھیں گے ہماری ماں کے پاس نہیں ہے تو اس کو ہرٹ ہوگا، ہم تنگ نہیں کرتے تھے۔ تو ہماری ماں کہتی تھی چوری کا مینا جاری کا مینا، چوری کا مینا جاری کا مینا، محنت کر کے 10 ناخن کے ساتھ کمائی ہوئی کام کرنے کا کوئی مینا نہیں ہے۔ یہاں پر غریبوں کے لوگ کپاس چنتے ہیں، یہاں پہ محنت مزدوری کرتے ہیں، وہاں پہ میں بھی آپ کو لے چلتی ہوں، آپ بھی کام کرو اور اپنی ضرورتوں کو پوری کر لو۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کو شرمندگی ہونی پڑے یا جس سے ماں باپ کی عزت پہ آنچ آئے، لفظ آئے۔ تو یہ بات آپ بھی یاد رکھا کریں، مشکل ٹائم ہمیشہ آتا ہے، ان مع العسر یسرا، فإن مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے اگر رات بنائی ہے تو دن بھی چڑھتا ہے، اگر مشکل آتی ہے تو آسانی بھی آتی ہے، اگر اللہ نے بیماری دی ہے تو شفا بھی دی ہے، اگر امیری دی ہے تو غریبی بھی آ سکتی ہے، غریبی ہے تو اچھے دن بھی آ سکتے ہیں، اگر آپ بے روزگار ہیں تو اللہ تعالیٰ روزگار بھی دے گا، اگر آپ بھوکے ہیں تو اللہ روزی بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑا جوڑا پیدا فرمائی ہے، دکھ تکلیف عزت آبرو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بیادک الخیر۔ جب میں نے یہ ساری دنیا دیکھ لی، گھوم پھر لیا، شادی کا پہلا سال تقریباً ہر فرائیڈے کو میں نیا سوٹ پہنتی تھی، اور وہ پہن کے اب وہ سوٹوں کی مجھے اتنی خواہش ہی نہیں ہے، اور مجھے پرانے کپڑوں میں زیادہ سکون ہے، زیادہ کپڑے پرانے پہنتی ہوں، اور کھانے کا بھی مجھے بہت شوق تھا، اب ویٹ بڑھ گیا تو اب وہ جو شوق مہنگا پڑ رہا ہے، تو وہ کھانے کا بھی ایک ہی ایسی لذت ہوتی ہے جیسا ہی ہے آپ نے منہ میں ٹیسٹ کیا اور ٹیسٹ آپ کے لعاب کے ساتھ مل کے نگل گئے، آپ نے اس کو آگے گلے میں اتار لیا تو تب جا کے آپ وہ ٹیسٹ بھی ختم، وہ کپڑوں کا مزہ بھی ختم۔ ایک بار زندگی میں ہم کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں کہ خدارہ کبھی یہ بھی ہمارے پاس ہوگا، اور یقین کریں وہ اللہ تعالیٰ ٹائم، اللہ پر یقین کی بات ہے کہ وہ ٹائم ضرور لاتا ہے اور وہ چیز آپ کو ملتی ہے۔ جب آپ کو وہ چیز ملتی ہے تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ کاش میں کچھ اور بھی اس وقت مانگ لیتا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرماتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دینے پر قادر ہے، قدرت والا ہے، قادر المطلق ہے، اللہ تعالیٰ قادر المطلق ہے۔ یہ ایک ولاگ بنایا تھا جس میں بے شمار منوں کے حساب سے گولڈ تھا، پیور گولڈ، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ زمین جو اللہ نے اتنی پیاری بنائی ہے، سرسبز بنائی ہے، پھولوں سے سجائی ہے، خوشبوؤں سے سجائی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کو بلانگ کرتی ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں چھپا ہوا ہے یا نظر آتا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو کس چیز کا ہم شکر ادا کریں؟ ہمیں تو شکر ادا کرتے ہوئے سجدے سے سر ہی نہیں اٹھانا چاہیے۔ جو خواہشیں ہوتی ہیں نا تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا پیٹ بھر کے دے دیتا ہے کہ آپ کو بالکل پھر بھوک نہیں لگتی، اور وہ آپ کھا پی کے، تو اگر آپ کو پھر ایک چمچ بھی اور کہے نا کوئی چیز ٹیسٹ کر لیں جی آپ یہ لے لیں، تو آپ کہتے ہیں نہیں میرا پیٹ بڑا ہوا، اب میری دل بالکل خواہش نہیں ہے۔ اللہ اتنا دینے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جب یقین کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بے شمار عطا فرماتا ہے۔ جن لوگوں نے زندگی میں سکون حاصل کرنا ہے، زندگی احسن طریقے سے گزارنی ہے، خوش رہنا ہے، تو آپ یہ جان لیں کہ سادگی میں جو سکون ہے نا وہ فیشن میں نہیں ہے، جو سکون سادگی میں ہے وہ
فیشن میں نہیں ہے، اور جو عزت اور جو کانفیڈنس، جو خود اعتمادی سچ میں اور حق میں ہے، وہ جھوٹ میں نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے والے کا ہی منہ کالا ہوتا ہے۔ اور جو کام آپ نے جتنی زیادہ لگن سے، محنت سے، مزدوری سے، مشقت سے کیا ہوگا نا، اس کو اتنا زیادہ آپ انجوائے کرتے ہیں، اتنا زیادہ آپ ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ وقت، مشکل ٹائم اب بھی ہمیں یاد آتا ہے۔ گھوم پھر کے دنیا دیکھ لی، دنیا گھوم پھر کے دیکھ لی تو یہی نظر آیا کہ اللہ کی دنیا بہت خوبصورت ہے، اس کو انجوائے کرنا چاہیے۔ اپنے گھر کو انجوائے کریں، کھانے کو، ہر چیز کو انجوائے کریں، شکر ادا کریں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، شکر گزار بندے بن کر رہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیتا ہے، فارگیونیس دے دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیتا ہے نا، تو پھر آپ بہت پیارے سے، اللہ جیسے ماں کو ایک اپنا بچہ بہت سارا معصوم چھوٹا سا بہت پیارا ہوتا ہے، اور وہ سینے سے لگا کے، چھاتی پہ لگا کے اس کو رکھتی ہے نا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جس کو معاف فرما دیتا ہے نا، وہ اللہ کا بہت کلوز ہو جاتا ہے، اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دعا یہ کیا کریں کہ دنیا کے لیے تو اللہ نے بے شمار دیا، اے اللہ ہماری آخرت سنوار دے۔ جب ہم مرے نا، ہم سکون سے مریں، عزت کے ساتھ مریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ جب ہم فوت ہو نا، اس دنیا میں تو رہنا نہیں ہے، ہمیشہ جانا تو ہے، تو وہ آپ آخرت کی بلائی منگا کریں، آخرت میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو کے جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنی ضرورت مجھے آخرت میں ہے نا دعاؤں میں، کاش میں دنیا میں کوئی دعا نہ مانگتا، دنیا کے لیے سب آخرت کے لیے میں بچا کے رکھتا، کہ میری ساری آخرت کی دعائیں جو قبول ہوں، دنیا کے لیے کوئی دعا میں نہ مانگتا۔ اور وہ اتنا اللہ تعالیٰ کے قہر عذاب سے ڈرتے، اتنا برگزیدہ، اتنا پیارے صحابی رسول، اتنے اعلی المرتبہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اور فرمایا کہ میں کاش ایک چڑی ہوتا جس سے حساب کتاب نہ ہوتا، کہ انسان سے حساب کتاب ہونا ہے۔ تو ہمیں تو ہر ٹائم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، آخرت کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور جس کو چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات کو لگام دے، اپنی خواہشات کو کنٹرول میں لائے، تو اس کے لیے ایک گولڈن ٹپ ہے، ایک بہت ہی سنہری بات یہ ہے کہ آپ اپنی موت کو یاد کرتے رہیں کہ جب ہم نے مرنا ہے، ہمارا پتہ نہیں کیا حشر ہونا ہے، کس حال میں ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، واپس اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دنیا کی جو عیش و عشرت ہے نا، اس کو تھوڑی لگام آ جائے گی، یہ تھوڑی کنٹرول میں رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کی کلوزنس حاصل ہوگی۔ انسان اچھا کام کرنے پر اس کا دل آمادہ ہوگا، وہ تیار ہوگا، اور یہ دنیا آخرت جو ہے اس کا سرمایہ ہے۔ جو کچھ ہم نے یہاں پر بونا ہے، کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار گائیڈنس دے دی ہے، وہی ہم نے وہاں پر کاٹنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے وہ ہم کریں، اور جن چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے وہ ہم منع ہو جائیں۔ وہ سب پیروں کے پیر ہیں، وہ ہمارے رول ماڈل ہیں، وہی ہمارے ہیرو ہیں، اور وہی ہماری زندگی میں سب سے زیادہ محبت اور پیروی کرنے کا حقدار ہیں۔ اللہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ محبت کے حقدار ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا مقصد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور ان سے محبت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو محبوب فرما لیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ
اس جہان کے بھی بیڑے پار ہوں گے، عزت بھی حاصل ہوگی، آخرت کے بیڑے بھی پار ہوں گے، اور دنیا آخرت میں سرخرو ہوں گے۔ جب ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہی عبادت کے لائق ہے، اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو ہی ہماری مدد کر سکتا ہے، تو ہی ہمیں مشکلات سے نکال سکتا ہے، اے اللہ تو ہی بیماروں کو شفا دے سکتا ہے، اے اللہ پریشانیوں حال کوئی پریشانیاں تو ہی دور فرما سکتا ہے، تو ہی ہماری حفاظت کر سکتا ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے، اے اللہ تو ہی ہمیں شیطان سے بچا سکتا ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جب ہم یہ یقین کے ساتھ دعا مانگتے ہیں تو بے شک ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ کچھ دعائیں تو ہماری اللہ تعالی دنیا میں ہی فوراً قبول فرما لیتا ہے، اور کچھ دعائیں ٹائم کے ساتھ ہوتی ہیں، ہر دعا قبول ہوتی ہے، کچھ ٹائم کے ساتھ آپ کو اور پیوریفائی کرنے کے لیے، مخلص کرنے کے لیے، سنسیئر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر ٹائم لگاتا ہے، دیر آئے درست آئے، تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور کچھ اللہ تعالیٰ اتنا رحمان، اتنا رحیم، اتنا کریم، اتنا عظیم ہے کہ کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت کے لیے رکھ لیتا ہے کہ اس میرے بندے کو ان دعاؤں کی قبولیت کا زیادہ حق آخرت میں ہوگا۔ تب اللہ رحمان رحیم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنے بندوں کو بخش کر دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا، اتنا رحمان رحیم ہے۔ اور گائیڈنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ہمیں طریقے سے سمجھایا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے کہ میری شان میں اللہ تعالیٰ کی دنیا میں غور و فکر کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاک دن کے صدقے، پاک مہینے کے صدقے، اپنے پیاروں کے صدقے، اپنے حبیب مصطفیٰ حضرت محمد خاتم النبیین رحمت للعالمین کے صدقے ہمارے حالوں پر رحم فرمائے، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری بخشش فرمائے، اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے، سیدھے رستے پر چلائے، نیکوں کے رستے پر چلائے، اور ہماری خواہشات کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو بھی بہن بھائی مسلمان مشکلوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو امن چین سکون عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، اتفاق سلوک عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور نیکیوں کی خاطر زندگی تندرستی عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کو جو پیارے ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو حق کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرمائے، اور ان کی قبروں پر رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس کے جگہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا میں نیکوں کے ساتھ رکھے، نیکوں کے ساتھ ہٹائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ فرمائے، اور ہمیں دنیا میں عزت والی زندگی اور آخرت میں عزت والی زندگی عطا فرمائے، دنیا کی ذلت سے بچائے اور آخرت کی ذلت سے بچائے، اپنے نیک بندوں میں دنیا میں رکھے اور نیکوں کے ساتھ ہٹائے۔ ہماری اللہ ہر جائز دعائیں سب کے حق میں قبول فرمائے۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ بہت پاک ذات ہے، عالی شان والا، عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرمائے جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا پیچھے نہیں رہا۔ اللہ اولادوں کو نیک بنائے، اور اللہ تعالیٰ جن کی اولادیں اللہ دی ہیں ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنائے۔ ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ امام المتقین بنائے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ اللہ ہمیں اور ہمارے سب بہن بھائیوں کو مال اور اولاد کی
آزمائش سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مال اور اولاد کی آزمائش سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ شیطان مردود سے ہمیں بچائے۔ ہم پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اور شکر گزار بندے بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی نعمتیں بے شمار اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کا ہر ٹائم شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامیوں ناصر ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک